بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، 6 نبوی شروع ہو چکا ہے۔ 6 نبوی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے اندر بہت خوشخبری لیے ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلی خوشخبری جو ہے 6 نبوی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کی ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ 40 سال مکہ میں اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں، اور اب گویا کہ آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہو چکا ہے۔ جناب حمزہ جو آپ کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، نوجوان ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ شکار گئے ہوئے تھے شکار کھیلنے کے لیے، واپس آئے تو کوہ صفا پر عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا، اور وہاں ان کی لونڈی جو تھی، خادمہ جو تھی، وہ گھر کی صفائی وغیرہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک واقعہ دیکھا اور وہ سیدنا حمزہ سے ذکر کر دیا کہ میں نے آج یہ دیکھا ہے۔ ابو جہل آپ کو پتہ ہے بہت سخت سست کہنے والا انسان تھا، بہت دشمن تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو شروع کی ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، لیکن آگے تو ایک دائی اللہ ہستی ہیں، خدا کی طرف بلانے والے ہیں، خدا کا پیغام سنانے والے ہیں۔ وہ تو بد زبانی کے مقابلے میں بد زبانی نہیں کرتے، وہ تو گالی کے جواب میں گالیاں نہیں دیتے۔ آپ سنتے رہے، بالآخر اس نے پتھر بھی آپ کے سر مبارک پر مارا ہے اور خون بھی بہا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مکہ میں بھی بہا ہے، یہ طائف میں بھی بہا ہے، یہ احد کے جنگ میں بھی بہا ہے۔ یہ مقدس خون ہے، یہ مقدس ہستی کا خون ہے، یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ بہرحال عبداللہ بن جدعان کی وہ خادمہ جو تھی، لونڈی جو تھی، کوہ صفا پر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جناب سیدنا حمزہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب ان کا نام جب بھی آتا ہے، حالانکہ ان کا اسلام سے قبل کا نام ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی سیدنا کے لفظ بھی نکلتے ہیں فرط جذبات میں ان کے لیے، لیکن ذکر اس وقت ہو رہا ہے کہ اس وقت وہ حمزہ تھے، سیدنا حمزہ نہیں بنے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابھی اسلام انہوں نے نہیں لایا تھا۔ تو جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے آج ایک عجیب منظر دیکھا ہے، بڑا بھیانک منظر تھا اور بڑی عجیب بات تھی، اور میں نے ابو جہل کو، انہوں نے تو ابو جہل نہیں کہا ہوگا، ابو الحکم ہی کہا ہوگا، کہ اس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے بھتیجے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، بلکہ پتھر بھی اس نے مارا ہے۔ خون جو رشتہ داری کا خون ہوتا ہے، جو قبائلی خون ہوتا ہے، جو خاندانی خون ہوتا ہے، اس نے جوش مارا ہے۔ اسی طرح سے کمان آپ کے ہاتھ میں ہے، تیر وغیرہ بھی آپ کے پاس ہیں، اور آپ کعبہ میں گئے ہیں۔ معلوم تھا کہ وہاں یہ سرداران قریش بیٹھتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ نے ابو جہل کی زبان میں ہی اس کو مخاطب کیا ہے، اے سرین پر تیل لگانے والے، خوشبو لگانے والے، اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر اے خوشبو لگانے والے، تو نے آج میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی ہیں، پتھر مارا ہے اس کو، اور پھر کمان اس کے سر پر دے ماری ہے، اور اس سخت کمان تھی، اس کے جسم سے بھی خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ ادھر قبیلہ مخزوم اور قبیلہ ہاشم کھڑے ہو گئے، جو بھی وہاں پر نوجوان موجود تھے، تصادم کی شکل۔ لیکن ابو جہل کی یہاں بات دیکھنی ہوگی۔ حالانکہ حضرت حمزہ نے یہ کہا ہے کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں، اور یہ جذبات میں کہہ رہے تھے، یہ غصے سے کہہ رہے تھے، آپ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اب ابو جہل نے سمجھا کہ یہ ابتدا تو ہو رہی ہے رشتہ داری کی محبت سے، تو اگر یہاں جنگ ہوگی تو یہ حمزہ بھی اور باقی لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کو اپنے کفر سے گویا کہ اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنے قبیلے کو روک دیا، نہیں نہیں بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج برا بھلا بھی کہا ہے، اور مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے، یعنی اپنے قبیلے کو روک دیا اس نے۔ یا اسے کہیں کہ یہ انصاف کی بات کر رہا ہے، یا اس خوف کی بنیاد پر یہ لفظ وہ بول رہا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں۔ بہرحال ناظرین محترم، اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے
سچائی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اور کہا کہ بھتیجے میں آج آپ کا بدلہ لے کر آیا۔ آگے سے جواب ملتا ہے چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں ایسی باتوں پہ راضی نہیں ہوتا، میں تو خوش ہوتا ہوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانا، روشنیوں کی طرف لے جانا، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے سے مجھے خوشی ہوتی۔ مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ میری ملت پر آئیں گے۔ کیسا جواب ہے! وہ واہ واہ والا نہیں ہے، وہ خوشامد والا نہیں ہے، ایک دائی اللہ والا جواب ہے، ایک دائی حق والا جواب ہے چچا کو جو دیا ہے۔ اس جواب کا بھی اثر ہوا ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا تو یہاں سے ہوئی، لیکن یہ جواب سن کر، اور آپ کی ظاہر پوری زندگی ان کے بھی سامنے تھی، پوری دعوت ان کے بھی سامنے تھی، الحمدللہ سیدنا حمزہ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ ایک دلیر بندہ، ایک بہادر بندہ اسلام کے دامن میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہستی، کہا جاتا ہے کہ 3-4 دن کا ہی وقفہ ہے، ان کا نام عمر بن خطاب ہے۔ وہ بھی گھر سے چلے ہیں، کشمکش تو جاری تھی، یہ کشمکش تو ان کے دل میں جاری تھی کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، دل کے اندر یہ تھی۔ لیکن بہرحال ایک عوام کا ایک بہاؤ جس طرف جا رہا ہو، عوام جس طرف چلی جا رہی ہو، سیلاب جس طرف ہو، بھیڑ جس طرف ہو، اور اس بھیڑ کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کا جو مشہور اسلام لانے کا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے اصل بنیاد تو پہلے بن چکی تھی، کیونکہ اسلام کی بنیاد تو مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنا رہی تھی، آپ کا پیغام بنا رہا تھا، اور قرآن بنیاد بنا رہا تھا۔ حضرت عمر اس کو خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے گھر سے رات کو باہر کعبہ میں گزارنے کا موقع ملا، میں کہیں اوڑ میں تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے تلاوت شروع کر دی، سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کر دی، اور ایسی دل نشین، ایسی جاں افروز، ایسی ایمان افروز، اور اس کی تاثیر میرے دل کے اندر جا رہی ہے۔ میں نے جب اس کی تاثیر کو محسوس کیا تو میرے دل میں خیال آیا، ہاں یہ جو مکہ والے کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، یہ عظیم شاعر ہے، اس کی کلام میں بہت تاثیر ہے۔ سورہ الحاقہ کے وہ الفاظ جس میں لکھا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيبٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ رسول کریم کی باتیں ہیں، یہ وحی کی باتیں ہیں، یہ شاعر کی باتیں نہیں۔ میں نے کہا یہ دل میں خیال لایا ہوں، اور وہ اس کی تردید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آ گئی۔ ہاں پھر یہ تردید جو آئی ہے اور یہ میرے دل کی جو کیفیت یہ سمجھے ہیں، یہ واقعی کاہن ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی آیت یہی تھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ قَاهِنٍ، یہ کاہن کا قول نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہیں تم میں جو نصیحت حاصل کرتے۔ ان تھوڑوں میں جناب عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب جو ہیں، اب دوسرا جو عین موقع پہ واقع ہے، یہاں سے دل کی دنیا تو بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اندر تو حق اور باطل کا مارپا برپا ہو جاتا ہے، انسان کی کشمکش تو جاری ہو جاتی ہے، لیکن پھر جسے کہتے ہیں جلدی پر تیل، جسے کہتے ہیں گرم لوہے پر چوٹ، وہ واقعہ ہوا ہے کہ جب آپ نے تلوار اٹھائی ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اور چلے ہیں تو راستے میں ایک آدمی نے کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا یہ ارادہ ہے، اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارا تو بہنوئی سعید بن زید بن نفیل چچا زاد بھائی بھی تھا حضرت عمر بن خطاب کے، اور ان کے والد محترم جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے پتہ نہیں تیری عبادت کیسے میں کروں، مجھے پتہ نہیں ہے میں تجھے کیسے راضی کروں، مجھے صحیح راستے کا پتہ نہیں، لیکن ان بتوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، جن طرف یہ مورتیاں جن لوگوں کے بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں۔ یہ ان کا سعید بیٹا تھا، سعید بن زید، جو سیدہ فاطمہ، جو سیدنا عمر کی فاطمہ بن خطاب جو بہن تھی، بہنوئی بھی تھا، کہا اس کی خبر لو، وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں،
تم جس کو مارنے جا رہے ہو اس کا پیغام تو تمہارے اپنے گھر میں پہنچ چکا، اور غصہ آیا ہے۔ وہ عظیم شخصیت ان کی معلم تھی حضرت خباب بن ارت، جو ظلم بھی سہتے تھے، جو تکالیف بھی سہتے تھے، جو اپنے جسم کے دہتے ہوئے انگاروں کے نشانات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کرتے تھے۔ وہ ان کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر کی آہٹ سنی تو خاموش ہو گئے، چھپ گئے۔ کیا بات ہے، برداشت کرتے ہیں ظلم، لیکن عمر بن خطاب کا ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ نہیں، میں نے تمہاری آواز سنی اور تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو۔ مسلمان کا کیا کہنا تھا؟ اس وقت تو مکے والے ان کو بے دین کہتے تھے، مسلمانوں کو بے دین کہتے تھے۔ آج بھی اگر آپ جاہل لوگوں سے بات کریں جو غلط راستے پر ہیں تو صحیح راستے والوں کو کہتے ہیں کہ تم غلط راستے پر۔ بہرحال کہا کہ وہ لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوئی کو بھی مارنا شروع کیا، اور بہنوئی کو چھڑاتی ہوئی بہن جب فاطمہ آئی تو ان کو بھی مارا، خون بھی نکلا ہے۔ لیکن خطاب کی بیٹی نے کیا کہا ہے، سیدہ فاطمہ نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ عمر تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کرو، ہم اس راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ استقامت ہے، اس خاتون کی اس بہادری کو سلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہن کو دیکھا، قرآن سنا ہوا تھا، ان کی استقامت کو بھی دیکھا کہ کوئی سچ ہے تو یہ ڈٹے ہوئے ہیں نا۔ عمر کے سامنے بھی آج یہ پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئی نا، اس کی بہن کمزور خاتون عورت، کوئی سچ ہے۔ کہا وہ لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو زبان سے نکلے کہ یہ تو سبحان اللہ، یہ تو بہت عظیم کلام ہے۔ سورہ طٰہٰ جب دیکھی پڑھی، حضرت خباب بن ارت بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ بہرحال اسی طرح تلوار کے ساتھ گئے۔ دروازہ ارقم، دار ارقم، حضرت ارقم بن زید کا یہ گھر عظیم گھر تھا، یہ پہلا مدرسہ آپ اسے کہیے، تربیت گاہ کہیے، اسلامک سینٹر کہیے، اس کی کیا بات تھی۔ مکہ کے رش سے تھوڑا سا باہر دار ارقم، وہاں ہی جا کر مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا، اکٹھ ہوتا تھا، اجلاس ہوتا تھا، میٹنگ ہوتی تھی۔ وہاں پر سب موجود تھے، دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کون؟ عمر بن خطاب۔ دیکھا ہاتھ میں تلوار، واپس جا کر اطلاع دی عمر آیا ہے، تلوار اس کے، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں۔ کہا کہ اگر یہ خیر کے ارادے سے آ رہا ہے، حضرت ایک ہستی موجود ہے نا، حضرت حمزہ، ابھی تازہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی بہادری تو شجاعت تو پہلے بھی تھی نا، لیکن اب تو اللہ پر ایمان ہے، اب تو خالص توحید ہے، اب اس بہادری اور طاقت کو تو 4 چاند لگ چکی۔ کہا اگر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار ہی چھینیں گے اور اس کا کام یہاں پر تمام کریں گے۔ بہرحال وہاں پر وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ یا پروردگار عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ تو یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہو چکا ہے، 2 طاقتور ہستیاں حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور شہید کرنے کی سازشیں ہیں، اور ادھر اللہ رب العالمین نیک اور سعید روحوں کو کھینچ کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں لا رہے ہیں۔ تو یہ 6 نبوی میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اور یہ آپ نے سماعت فرمائے۔ 7 نبوی میں کیا ہوئے، نبوت کو اعلان کیا کہ جب 7واں سال ہوا تو کیا واقعات ہوئے، اگلی نشست میں۔ بہت شکریہ۔